بغیر شک و شبہ کے مولا علی المرتضیٰ کی طرف تھا. یہ گڈمڈ کرنے کی اجازت نہیں. یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا, یا یہ کہنا کہ دونوں طرف سے آبا ہیں, دونوں طرف حق ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں, اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو. جمل و صفین کے اندر شامل ہونے والے تمام مخلص مسلمان حق پہ ہیں, کوئی باطل پہ نہیں. اسی وجہ سے مولا علی نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غنیت و طالبین میں, آپ فرماتے ہیں طلحہ زبیر معاویہ بھی حق پہ تھے. امام ابو الحسن اشری فرماتے ہیں وہ اپنے اجتہاد کے اندر بھی حق پر تھے. امام اہل سنت اعتقاد الاحباب رسالے کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ سب حق پہ تھے. تو اب جو علماء نے فرمایا کہ ایک حق پہ دوسرا خطا پر, تو وہ خاص ایک اصطلاح ہے. عوام کے سامنے یہ باتیں کرنا اس انداز سے جائز نہیں. عوام یہ سمجھے کہ ایک حق پہ دوسرا باطل پہ, اور یہ جو علماء نے کہا کہ ایک حق پہ دوسرا خطا پہ, تو یہ حدیث کی بنیاد پہ ہے. تو دوسری حدیث کیوں نظر نہیں آتی جس میں رسول اللہ نے دونوں کو حق پہ فرمایا؟ مسلم شریف کی 2459 نمبر حدیث ہے, یہ نظر کیوں نہیں آتی؟ رسول اللہ نے دونوں کو حق پہ فرمایا ہے. تو لہذا یہ کوئی گڑ مڈ والی بات نہیں ہے, کوئی بدھو بنانے والی بات نہیں ہے. عوام کے سامنے اس انداز سے بات کرنا جائز ہی نہیں. مشاجرات صحابہ کو اس انداز سے پیش کرنا جائز ہی نہیں, ان کو چھیڑنا حرام ہے. لہذا سب حق پہ, کوئی باطل پہ نہیں ہے. یا اہل سنت کا عقیدہ, ہم سینہ تان کے یہ بات کر رہے ہیں کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ, عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا, شہید کرے گا. اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں, دنیا میں کون مسلمان ہے اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کی عرسوں کا اعلان کرے؟ خدا کے لیے یہ آپ کے بقول اگر فئۃ الباغیہ کی وجہ سے ان کے فیضان کی بات جائز نہیں, عرس جائز نہیں, تو ان کو امام بنانا کیسے جائز ہے؟ ان سے جنگ بندی کیسے جائز ہے؟ قرآن تو کہتا ہے باغی سے جنگ جاری رکھو. مولا علی نے جنگ بند کر دی تو کیسے جائز ہوئی؟ جنگ بندی کیسے جائز ہے؟ اگر جنگ بندی جائز ہے تو عرس بھی جائز ہے ان کا. اور اگر انہیں امام بنانا جائز ہے, امام حسن نے تو امام بنا دیا. علماء فرماتے ہیں امام برحق ہو گئے, بغاوت جاتی رہی. پہلی بغاوت بھی محمود تھی, اجتہاد کی وجہ سے تھی, بعد میں تو امام برحق ہو گئے. تو امام کا اگر عرس نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تو اگر ان سے جنگ بندی کرنا جائز ہے, امام بنانا جائز ہے, عرس بھی جائز ہے. اگر آج کل کسی نیک بندے جسے ہم نیک سمجھے, پتہ نہیں ولی ہے یا نہیں, اس کا عرس جائز ہے, تو کیا جو صحابی ہے جس کی ولایت یقینی اس کا عرس جائز نہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جس طرح عربی کے اندر شراب کا مفہوم وسیع ہے, دودھ ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں, لیکن ہماری زبان میں شرابی ایک گالی ہے, اسی طرح باغی بھی ایک گالی ہے. بار شریعت کے اندر مولانا امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل باغی یہ گالی بن چکا ہے, تو کسی صحابی کو باغی کہنا یہ حرام ہے, گالی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا, یہ فتنہ نہ بپا کرو. اگر 1300 سال کے اندر یہ کام نہیں ہوا تو آپ بھی بڑا کچھ کر چکے ہیں جو 1300 سال کے اندر کسی نے نہیں کیا. ہم نے کچھ عرض کی تو شکایت ہوگی. خاموشی مسلک اہل سنت بس, مگر خاموشی پھر فرما رہے ہیں جناب کہ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ خاموشی ہے. کس بات کی خاموشی؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے میں خاموشی؟ تو یہ جھوٹ ہے, بہتان ہے. ھذا بہتان عظیم, یہ بہتان ہے. کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے خود ان کے فضائل بیان کیے ہیں, صحابہ نے بیان کیے ہیں, محدثین نے پورے پورے باب باندھے ہیں, انہیں خبر نہیں ہوئی؟ عقیدے کی ہر کتاب کے اندر ہے لا نذکر الا بخیر. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں غنیت و طالبین کے اندر؟ واتفق اہل السنۃ علی وجوب الکف عما شجر بینہم. یہ زبان بندی ان کے مشاجرات میں ہے. رہی ان کے فضائل کی بات تو کہتے ہیں وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ, ان کے فضائل اور محاسن کا اظہار کیا جائے گا. محاسن ان کے فضائل کو ظاہر کریں گے, ان کی جنگوں کے بارے میں زبان بند رکھیں گے. آپ نے خود معاملہ الٹا کر دیا ہے کہ جہاں فضائل بیان کرنے تھے آپ نے وہ مشاجرات چھیڑ دی عوام کے سامنے, جس کی علماء نے اجازت نہیں دی. یہاں زبان بندی کی ضرورت تھی.